السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 34۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کلمات کو زبان سے نکالے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اس نقصان کا بہتر اجر اور نام البدل عطا فرمائے گا۔ شاعر نے کہا، دوستو خدا کی قسم، آدمی کو کتنی ہی بڑی مصیبت پیش آئے وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب وہ لاحق ہو جائے تو اس کے آگے سپر انداز نہ ہو۔ اگر پاؤں پھسل جائے تو شکوہ و شکایت نہ کرو کہ کتنے ہی شرفا مصائب میں گرفتار ہوئے جنہیں انہوں نے برداشت کیا، چنانچہ مصیبتیں مان پڑ گئی اور گزر گئی۔ گردش زمانہ مجھے ترنے والا سمجھ رہی تھی، لیکن اس نے میری استقامت دیکھی تو وہ بھی کمزور پڑ گئی۔ ایک اور شاعر نے کہا، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میرا سینہ تنگ نہیں ہو جاتا، رنج و فکر میں میرا امتحان ہوتا ہے۔ کسی دن شروع میں غم ہوتا ہے اور آخر میں مسرت اور شادمانی۔ کوئی مصیبت پڑے تو میں دل شکستہ نہیں ہوتا کہ اس کے خاتمہ یا اس سے چھٹکارے کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ اچھے کاموں سے خوشی ملتی ہے۔ حاتم طائی کے دیوان کے آغاز میں اس کا ایک بہترین جملہ ہے، اگر برائی کا چھوڑ دینا کافی ہو تو اسے چھوڑ دو۔ مفہوم یہ ہے کہ شر سے اجتناب اور خاموشی ہی برتنی چاہیے۔ آپ ان سے اعراض کریں، یہ جو تکلیف دے رہے ہیں اس پر نہ جائیں۔ خیر سے محبت ایک ربانی عطیہ اور الفتح العلیم کی بخشش و مہربانی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں نعمت ہے، کہیں بارش ہوتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اگرچہ میری وہاں نہ کوئی بکری ہے نہ اونٹ، کسی انصاف پسند قاضی کے بارے میں سنتا ہوں تو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، حالانکہ اس کے پاس میرا کوئی قضیہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب کی کسی آیت کا مفہوم کھلتا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جو میں جانتا ہوں اور بھی جان جائے۔ یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی چاہنا اور ان کے درمیان اچھائی پھیلانا کہ سینہ ان کے لیے کھلا رہے اور مخلوق خدا کو پوری خیر خواہی ہو۔ شاعر کہتا ہے، میرے اور میری زمین کے اوپر وہ بادل نہ برسے جو سارے ملک کو سیراب نہ کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے لیے ہی کیوں بادل برسے، وہ تو سب کے لیے ہونے چاہیے، کہ میں انانیت پرست اور ان میں سے نہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ نے جو فضل انہیں دیا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ حاتم طائی کے ذیل کے اشعار پڑھیے، اس کی فیاضی اور دریا دلی اور مردانگی کی بنیاد اس کی بلند فکری ہے۔ کہتا ہے، اس عالم الغیب کی قسم جو مردہ اور بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا، میں لذیذ کھانے بھی پیٹ بھر کر اس لیے نہیں کھاتا کہ کسی دن کمینہ نہ کہلاؤں۔ علم رابر دل زنی یار بود، اگر علم اللہ کی معرفت سکھائے تو کیا کہنے۔ اہل علم اور ایمان والے بولے، تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت تک ٹھہرو گے۔ ایک علم ایمانی ہوتا ہے، ایک کافرانہ، جیسا کہ فرمایا، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہے، اور فرمایا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم محض اٹکل ہے، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ اندھے ہے، اور فرمایا، بس یہی ان کا مبلغ علم ہے، اور فرمایا، ان کو اس کا قصہ تو سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دی لیکن وہ پستی کی طرف مائل ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اسے پھٹکارو تو زبان نکال دے گا، چھوڑو تو تب بھی زبان نکالے گا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائی، اب ان کی باتیں لوگوں کو بتا دیجیے تاکہ یہ کچھ غور و فکر سے کام لیں۔ یہودیوں اور ان کے علم کے بارے میں فرمایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، چار پائے
بروکتا بروکتا بے چند، یہ علم تو ہے لیکن ہدایت دینے والا نہیں، دلیل ہے جس سے تشفی نہیں ہو سکتی، حجت ہے لیکن حجت قاطعہ نہیں، نقل ہے لیکن سچی نہیں، کلام تو ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں، بلکہ انحراف کی طرف پہنچانے اور ضلالت کی رہنمائی کرنے والی دلیل ہے۔ تب اس علم والوں کو حقیقی مسرت کہاں ملے گی جو اسے اپنے پیروں تلے روند رہے ہوں؟ انہوں نے تو ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے دل بند ہے، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر تھپا لگا دیا ہے۔ واشنگٹن میں کانگریس کی لائبریری میں ہر فن، ہر قوم، ہر نسل اور ہر تہذیب سے متعلق لاکھوں کتابیں جمع ہیں، لیکن جس قوم کے پاس اتنی عظیم لائبریری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منکر ہے، وہ محض محسوس و مشاہد دنیا کو دیکھتی ہے، اس کے بعد نہ سماع، نہ بصر، نہ عقل اور نہ دل، جیسا کہ فرمایا تم نے انہیں کان، آنکھ اور دل دیے لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ باغیچہ ہرا بھرا ہو لیکن بکری بیمار ہو، کھجوریں خوب پیدا ہو لیکن اگر اہل مرو کا سا بخل پیدا ہو جائے، پانی ٹھنڈا ہو لیکن منہ ہی کڑوا ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہم نے تو ان کو کتنی ہی نشانیاں دکھائی، ان کے پاس ان کے رب کی جو بھی نشانی آتی بس اس سے اعراض ہی کرتے۔ معلومات بھی ہونی چاہیے غور و فکر بھی۔ شرح صدر کرنے والی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات، معارف اور علوم حاصل ہو، ثقافتوں کا وسیع مطالعہ ہو، ساتھ ہی فکر میں گہرائی اور گہرائی ہو، نظر میں اصابت ہو، دلیل کو دقت نظر سے دیکھے، مسئلے کی تہہ تک پہنچے اور امور و اشیاء کی حقیقت اور مقاصد تک رسائی حاصل ہو۔ اللہ سے اس کے جاننے والے بندے ہی زیادہ ڈرتے ہیں، ان کے علم میں جو نہ آیا اس کی یہ تکذیب ہی کرتے ہیں۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو کشادہ ظرف بڑے دل والا ہو، اسے شرح صدر حاصل ہو، اس کا دل مطمئن ہو، بقول شاعر جتنا ہی اسے خرچ کرو گے بڑھے گا اور جتنا ہی اسے ہاتھ باندھ کر رکھو گے اس میں کمی آئے گی۔ مغرب کا ایک مفکر لکھتا ہے، آفس کے دراز میں ایک فائل میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے جس میں میں اپنی روزانہ کی کارستانیاں، لغزشیں اور غلطیاں جو رات دن سرزد ہوتی رہتی ہیں میں لکھا کرتا ہوں۔ اس بارے میں علماء اسلام اور سلف امت احتساب نفس اور باریک بینی سے اپنی ہی غلطیوں کو پکڑنے میں مفکر مذکور سے بھی بڑے ہوئے تھے، اور انہی میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مومن اپنا احتساب اس سے بھی زیادہ کرتا ہے جتنا ساجی دار اپنے ساجی کا کرتا ہے۔ ربیع بن حسیم جمعہ سے جمعہ تک کی اپنی باتیں لکھا کرتے تھے، اگر ٹھیک پاتے تو اللہ کی حمد کرتے اور برا پاتے تو استغفار کرتے۔ سلف میں ایک نے لکھا میں نے 40 سال پہلے ایک گناہ کیا جس کی مغفرت کی دعا میں برابر کرتا رہتا ہوں، وہ لوگ جو اپنے مال میں سے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ اپنا احتساب کیا کیجیے، اپنے پاس ایک ڈائری رکھیے اور اس کے ذریعے اپنا احتساب کرتے رہیے، اس میں اپنی منفی عادتیں لکھیے اور ان کے معالجہ میں پیش رفت ہوا سے بھی ہوئی ہو اسے بھی نوٹ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں، اپنا احتساب کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اعمال کو تو لے جانے سے پہلے وزندار بنا لو اور خدا کے سامنے پیشی کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں 3 غلطیاں برابر ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 وقت کی بربادی، نمبر 2 لا یعنی باتیں کرنا۔ آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے۔ تیسری بات یہ کہ ہم کم ترین اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت توجہ دیتے ہیں، مثلاً افواہ بازوں کی بات پر کان دھرنا، حوصلہ شکنی کرنے والوں کی پیش گوئیوں اور وسوسہ اندازوں کے وہم و خیال کو سننا۔ اس سے فوری کدورت اور رنج و غم تو پیدا ہوتے ہی ہے، خوش بختی اور طمانینت قلب کی دولت بھی چھن جاتی ہے۔ امرء القیس کہتا ہے، پرانے ٹیلے تجھے صبح صبح سلام کرتا ہوں، کیا پرانے زمانوں کے لوگ سلامت ہیں؟ سلامتی تو بس اس کو ملتی ہے جسے نعمت حاصل ہو، جس کی امیدیں کم ہوں اور جس کی راتیں خوشگوار گزرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ایسی دعا سکھائی جو دنیا و آخرت دونوں کو خوشی کی جامع ہے۔ یہ جامع معنی اور کافی شافی
کافی دعا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے یہ ہے اللہم انی اسألک العفو عافیہ۔ فرمایا گیا ہے اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا بہترین اجر عنایت کیا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی کا شکار۔ دفع کا سامان کر لے۔ بندے کو اس سے بھی خوشی ملتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کے ساتھ احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، اسباب کو کام میں لائے۔ نبی اکرم نے جنگوں میں مقابلے کے لیے نکلے، آپ نے ذرہ بھی ذیب تن کی، حالانکہ آپ تو متوکلین کے سردار ہیں۔ ایک نے آپ سے پوچھا کہ میں اپنی سواری کو کھوٹے سے باندھ دوں یا توکل کر لوں؟ فرمایا اسے باندھو اور توکل کرو، یعنی اسباب اختیار کرنا اور ساتھ ہی اللہ پر توکل، یہی توحید کی جان ہے۔ حب کے اسباب اختیار نہ کرنا محض توکل کرنا شریعت سے ناواقفیت ہے، جیسے کہ سبب اختیار کرنا اور توکل چھوڑ دینا بھی توحید میں کمی کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ناخن کاٹا جو بڑھ کر زخم بن گیا، اس نے احتیاط نہ کی حتیٰ کہ مر گیا۔ ایک شخص سرد ان کے گدھے پر چڑھا اور اس کا پیٹ بھیج دیا، وہ مر گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مشہور مصری مصنف طٰہٰ حسین اپنے ڈرائیور سے کہتا تھا، جلد بازی نہ کرو تبھی ہم جلدی پہنچیں گے۔ ایک مثال میں جو کہا گیا ہے کہ بعض اوقات جلدی مچانے سے دیر ہو جاتی ہے، یہی اس کا مفہوم ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے، کبھی کبھی صبر سے کام لینے والا ضرورت پوری کر لیتا ہے اور جو جلدی مچاتا ہے وہ لغزش کھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچاؤ اور احتیاط تقدیر کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کی روایات فرمایا، چاہیے کہ احتیاط و نرمی برتیں۔ ایسے لباس تمہیں دیے جو گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہاری توانائی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو اپنا بنائیے۔ آدمی کی خوشی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں لوگوں کو اپنا بنانے، ان کی محبت حاصل کرنے اور ان کا دل جیت لینے کی صلاحیت ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ کر دے۔ مفسرین نے لسان صدق سے مراد اچھا تذکرہ اور ذکر خیر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا، تیرے لیے میں نے محبت پیدا کر دی۔ بعض اس آیت کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ جو بھی تجھے دیکھتا ہے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یعنی حق کی زبان اور اس کا قلم ہو۔ یہ بھی حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضرت جبریل آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ محبت کے اسباب میں سے خندہ پیشانی، نرم کلامی اور حسن اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ کر لائے گی وہ نرم خوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نرم خوئی جس چیز میں بھی ہو اسے زینت دے گی اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدنما کر دے گی۔ اور فرمایا، جو نرم خوئی سے محروم ہوا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ایک حکیم تو یہ بھی کہتا ہے کہ چمکار سے تو سانپ بھی اپنے بھٹ سے نکل آتا ہے۔ یورپ والے کہتے ہیں کہ شہد توڑو لیکن چھتا نہ توڑو۔ حدیث صحیح میں ہے کہ مومن اس شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاک چیز کھاتی اور پاک چیز پیدا کرتی ہے، اور جب کسی خوشبودار پودے پر بیٹھتی ہے تو اسے توڑ نہیں دیتی۔ ملکوں گھومیے اور قدرت کی نشانیاں دیکھیے۔ مسرت کے اسباب میں ایک سفر بھی ہے، ملکوں کی سیر اور شہروں کا مشاہدہ ہے۔ اس کے بارے میں آغاز کتاب میں بھی کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، کہہ دو زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے؟ شاعر کہتا ہے، کسی ایسے مقام میں مت ٹھہرو جہاں رسوائی ہو جو دلوں پر اثر ڈالے۔ مغرب و مشرق میں چلو پھر مشرق میں چلو پھرو اسی میں فائدہ ہے۔ جو شخص سفرنامہ ابن بطوطہ پڑھے گا اسے ابن بطوطہ کے مبالغوں سے قطع نظر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں، دنیا کے عجائبات اور ساتھ ہی عبرتیں معلوم ہوں گی۔ کائنات کی کھلی کتاب کو پڑھنے کے لیے مناسب ہوگا کہ آدمی خود سفر کرے، اپنی آب و ہوا، دانہ پانی اور مکان بدلے۔ ایسے ہی آدمی کے بارے میں تو ابو تمام کہتا ہے، شام میں میرے گھر والے ہیں، بغداد کی آرزو ہے، رقمتیں میں ہوں، فسطاط میں میرے پڑوسی ہیں۔
کہہ دو زمین میں چلو تو زمین کی سیاحت کرو، حتیٰ کہ ذوالقرنین وہاں پہنچ گیا جہاں سورج نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ میں برابر چلوں گا تاکہ ان کے دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤ، ورنہ چلتا ہی رہوں گا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، نفس کو سعادت دینے اور شرح صدر کی نعمت دینے والی ایک چیز قیام اللیل بھی ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا، پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی صبح نشاط اور خوشگواری کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ رات میں تھوڑا سا ہی سوتے تھے، رات میں اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھا کرو، قیام اللیل سے جسم کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے جو ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ فرمایا، عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا۔ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ رات میں تہجد بھی پڑھا کرتا۔ فانی اشیاء پر افسوس نہ کرے کہ دنیا میں تو جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کی ذات کے۔ فرمایا ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اسی کو ہے۔ دنیا میں جو بھی ہے فنا ہوگا، بس رب ذوالجلال والاکرام کو ہی بقا ہے۔ دنیا کے لیے روتا ہے وہ بچے کی طرح ہے جو کھلونا کھو جانے پر روتا ہے۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں کہ آگے کیا لکھا ہے۔ بہت ہی پیاری باتیں ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی کتاب ہے، بہت سے حوالے دیے گئے ہیں، سب کچھ سچ لکھا گیا ہے، بہت ہی زبردست کتاب۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی بہت اچھی لگ رہی ہوگی، تو آپ لوگ اسے اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں، ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بھی سپورٹ کریں تاکہ مجھے بھی حوصلہ ملے، میں آگے بھی ایسی بہت سی کتابیں آپ کے سامنے لے کر آ سکوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔